بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی کی رات ہے تمہارے حاجات پورے ہونے کی، اس لیے کہ وعدہ اس کا ہے کہ اگر ذروں کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے، ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہے، معصوم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا، لیکن مین چیز کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے، and we have to say اللہ پلیز forgive me۔ معافی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یاد رکھو، سوری بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ، سوری بولنا ہے۔ ہمارا ایگو ہے، ہمارا غرور ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ گناہ کا کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے۔ اٹس ویری ایزی، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں آپ گناہ کر سکتے۔ معاف کروانا سب سے پہلے ہمارا شیطان آ جاتا قریب کہ تم نے کیا ہی کیا۔ ہمارے ذہن میں یہ آتی بات، وہ بولتا تم نے کیا ہی کیا، ایسے تو اور ہزار گناہ ہیں، کل معافی مانگ لینا۔ تو یاد رکھو، جب بھی احساس ہونا، فیلنگز پیدا کرو۔ آج کی رات کو ایزی مت لو، یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کے آنے والی۔ یہ مت بولو کہ ابھی ڈے آفٹر ٹمارو بھی ایک رات آنے والی ہے شب قدر کی، اس کے بعد بھی شب قدر کی رات۔ کوئی گارنٹی ہے کہ پرسوں تک زندہ رہیں گے؟ زندہ رہیں گے آپ، گھبراؤ مت۔ جب تم علی والے ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ کسی کے بولنے سے کوئی موت وات نہیں آتا، لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ پرسوں ٹھیک ہے زندہ رہیں گے؟ ہو سکتا بیمار ہو جائیں، ہو سکتا آپ کا پیٹ اپسیٹ ہو جائے، مصلی تک آ کے بھی اگر وہ نہیں چاہے تو تم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، اپنی زندگی پہ، اپنی طاقت پہ غرور مت کرو کہ پرسوں کر لوں گا، کل۔ ہر رات، یہ رات اتنی غنیمت جانو کہ شب قدر کی رات ہے، کوئی معمولی رات نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا، عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے جملے، کہ یہ رات اتنی امپورٹنٹ رات ہے۔ اگر سمجھو، میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا بوسٹن میں، بابا میں یہ نہیں بول رہا، دیکھیں میں تو فری ہوں، آپ کو میں چاہتا کہ جب میں آیا ہوں نا، آج کی رات سب کی تقدیر بدلنا۔ آپ نہیں چاہتے اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا؟ اب تک جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی رکاوٹیں، وہ آج کی رات ایک لمحے میں ختم ہو سکتی، لیکن کیسے؟ یقین کو پیدا کرو۔ میں بار بار یہ بات بولا، تمہارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہونا کہ وہ چاہے تو ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا۔ اگر وہ چاہے، معصومین چاہے۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کے اعمال کیے، 14 معصومین کا واسطہ دیا، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں اس سے بڑا۔ اس واسطے کے بعد تو ہر چیز کھل جانا چاہیے ہمارے لیے، ہر چیز کھل۔ مجھے پتا نہیں آپ لوگوں نے صدقہ دیا ہوا ہے یا نہیں دیا، اگر نہیں بھی ہے تو آج کی رات بن سکتے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی بھی چانس ہے، یہ رات ختم نہیں ہوئی۔ بیک ہوم فون کرو، انڈیا پاکستان، ابھی بھی صدقہ دے دو۔ صدقہ تمہاری ساری دعاؤں کو آج قبول کرا دے گا، راستہ ایسا کھولتا ہے۔ موت آ گئی، فرشتہ آتے آتے چلا جاتا کہ یہ بندے نے صدقہ دیا ہے۔ اتنا فائدہ ہے آج کی رات کا صدقہ۔ اور ایک کام اور کرنا، یا زیارت امام حسین نہیں ہوئی، گھر جا کر زیارت وارثہ ضرور پڑھ لینا۔ آج کی رات کی ویری ریکمینڈڈ زیارت، 5 منٹ کی زیارت ہے، زیارت امام حسین۔ نیت کرو کہ میں شب قدر کی زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، خربتاً میں اللہ۔ کوئی بات نہیں، گھروں کو جا کے سب پڑھو، فیملی کو لے کے، ہسبینڈ وائف بچے۔ عورتوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کو لے کے پڑھو، سامنے بچوں کو کھڑا کرو، پیچھے خود کھڑے ہو جاؤ اور زیارت امام حسین پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو گے اللہ حسین کے نام پہ کیسے عطا کرتا ہے۔ آج کی رات ہم کو لینا ہے، لیکن بار بار میں ایک جملہ بول رہا، پلیز امپورٹنٹ مجلس ہے، بار بار ایک جملہ بول رہا کہ اپنے یقین کو اگر تمہارے پاس نہیں ہے، بلیو نہیں ہے، تو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر تم یہ بتا ملتا، ہر شب قدر میں ہم مانگتے ہیں کچھ نہیں ملا، یہ کبھی مت۔ یقین کو پیدا کرو۔ آج تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو کہ اگر اللہ پرومس کر رہا، اللہ وعدہ کر رہا، تو وہ وعدے کو کیسے امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ، ہو سکتا آپ نے کبھی نہیں سنا،
یا سنا بھی ہو نبی موسیٰ کا. نبی موسیٰ کو سب جانتے ہیں. یہ ایک ایسا نبی تھا جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا, اور اللہ اتنی محبت سے اس بندے سے بات کرتا تھا. نبی موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی, جب وہ دنیا میں آئے تو کیسے آئے؟ فرعون اس وقت کا جو کنگ تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اگر وعدہ کر رہا تو پورا کیسے کرتا. تو آج کی رات کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا کریم پروردگار جب وعدہ کر رہا کہ آج کی رات کو میں تم کو فارگیو کروں گا, آج کی رات تم کو دوں گا, تو مانگنے کا سلیقہ دیکھو. یقین کرو, ٹرسٹ آن یور گاڈ, ٹرسٹ آن یور اللہ. آپ کے بولنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے یار, آپ کی کرنسی پہ لکھا ہوا ہے. کیا نہیں ہے نا بھائی؟ آپ تو صبح شام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی نوٹ آئے جس پہ لکھا ہوا ہے $1 نہ آئے, $100 آئے, رائٹ؟ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ٹرسٹ آن یور گاڈ, ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور اللہ. اس واقعے سے سنو, ویری انٹرسٹنگ, کہ نبی موسیٰ کی جب ولادت ہوئی, اس وقت کا کنگ کا نام تھا فرعون. میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں, بڑے تو سب جانتے ہیں. فرعون یہ وہ ظالم تھا کہ اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. یہ اپنے آپ کو ظالم خدا کہتا تھا. تو اس نے کیا کہ ہم پورے واقعات کو چھوڑا. 70,000 انفینٹس کو, 70,000 پریگننٹ لیڈیز کو, اگر ایک دن کی بھی پریگننسی تھی اس کو بھی ختم کر دیا تھا. اتنا ظلم کیا تھا, اتنا ظلم کیا تھا. لیکن شان پروردگار 70,000 بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی موسیٰ دنیا میں آئے. یہ ہے طاقت ہے اللہ کی. یہ اس سے آپ کو میں بتا رہا کہ آج کی رات تم کو کرنا چاہیے. اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ دنیا میں آ گئے. 3 دن کے موسیٰ تھے یا 5 دن کے موسیٰ تھے. جسٹ 5 days old boy. جسٹ امیجن, 5 دن کا بچہ. اور پورے ایجپٹ میں بچے, ایک بچہ نہیں ہے پورے ایجپٹ میں, ایک انفنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی عورت پریگننٹ نہیں ہے. اور فرعون کی سیکیورٹی اطراف گھوم رہی کہ کوئی بچہ نظر آئے تو اس کو مار دو. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو لے کے اپنے گھر آ گئی. نبی موسیٰ کی ایک بہن تھی, اس کا نام کلثوم تھا. ماں اور بیٹی, کلثوم اور موسیٰ کی ماں بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی. موسیٰ انفنٹ ہے, رونے لگے. وہ بچہ روتا ہے, رونے لگا. تو جو پڑوس کی عورت تھی, فیملی تھی, ان لوگوں نے کہا ہو ان کے پاس تو بچہ ہے. فوراً جا کے فرعون کی جو آفس تھا سیکیورٹی گارڈز کا, ان کو جا کے انفارم کیا کہ ہمارے پڑوس میں بچہ ہے. کیوں بولیں گے تو ہم کو پیسہ ملے گا. آپ سمجھ رہے پیسہ کتنی بری چیز کا نام ہے. غیبتیں کیسا ہوتی ہیں پیسے سے. جیسے ہی کہا, پوری سیکیورٹی گارڈز موسیٰ کے گھر پہ آ گئے, موسیٰ کی ماں کے, آ کے زور سے نوک کیا. ماں نے پوچھا کون, تو کہا کہ ہم فرعون کی سیکیورٹی ہے. گھبرا گئی ماں. سامنے تندور جل رہا تھا, تندور نا آگ لگ رہی تھی, آگ جلا رہے تھے. آپ لوگوں کے پاس بھی رہتے ہیں گھروں میں. گھبرا کے نبی موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا ماں نے. یہ سوچا بھی نہیں کہ میرا بچہ جل جائے گا, ڈال دیا. سیکیورٹی گارڈز اندر آئے, آ کے انہوں نے پورا گھر چیک کیا, پورا گھر چیک کیا. چیک کرتے کرتے وہ تندور کے پاس گئے, اس فائر کے پاس. اللہ نے کہا ہم نے آگ کو اور تیز کر دیا. اللہ اکبر. کیا سن رہے یار, ہم نے اور تیز کر دیا. ان لوگوں نے کہا یار اب تو اس میں آگ میں تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا. چلے گئے. موسیٰ کی ماں پینک ہو گئی تھی, پریشان ہو کے اپنی بیٹی سے, ڈاٹر سے پوچھا, کلثوم سے, کہ ویئر از موسیٰ. اس نے کہا مجھے کیا معلوم, بس یہ پوچھنا تھا. انگلش میں نہیں پوچھا, وہ تو میں بول رہا ہوں. پوچھا کیا, کہاں ہے موسیٰ؟ تو کلثوم نے کہا مجھے نہیں معلوم. فوراً موسیٰ تندور کے اندر سے رونے لگے. کیا شان ہے پروردگار. صرف میں آپ کو شان بتا رہا آج کی رات کے لیے. بھاگ کے جا کے موسیٰ کو اٹھا لیا, انٹیکٹ, ایک بال بھی نہیں جلا. اللہ چاہے تو آگ میں پرورش کر سکتا. کیا سن رہے, کیا سن رہے, آج کی رات کی امپورٹنس کو سمجھو.
تمہاری زندگی کیا ہے, تمہاری تقدیر کیا ہے, ایک لمحے میں بدل جائے. تو اب لے کے رکھ, اب پلیز آپ میری طرف رہیں. موسیٰ کی ماں نے کہا ویری امپاسبل ہے اب یہاں رہنا. اب سنو, اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, جبرائیل نہیں آئے, وحی کی. وحی کر کے کہا کہ مادر موسیٰ ایک باکس بناؤ اور ریور نائل کے حوالے کر دو پانی سے, میں تم کو موسیٰ سے بہت جلدی ملاؤں گا. اللہ اکبر. دوستو آسان نہیں ہے ایک ماں کے لیے کہ پہلا بیٹا اور اس کو پانی کے حوالے کرے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے موسیٰ کی ماں نے, لیکن ٹرسٹ اتنا تھا, یقین اتنا تھا کہ اس نے, میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات ایسے یقین کو پیدا کرو کہ تمہاری زبان سے جو دعا نکلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے.